وہاں یہی مضمون عرض کر رہا تھا، حالات بتا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں بس ظاہر ہوئی چاہتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان نشانیوں سے کچھ الٹا معنی بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا سیکونون فی امتی 30 کذبون دجالون کلہم یدعی انہ نبی وانا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھو ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی وہ آخری نشانیاں نہیں آئی ہیں، اس کا حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئے، امام مہدی نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ مان لو، کوئی کہے گا ہمیں مہدی مان لو، اور کچھ زیادہ چلاک ہوں گے وہ کہیں گے عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، تو دونوں پوسٹوں پر اکٹھے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے دجال بھی پیدا ہوں گے، دجالون کذبون کلہم یدعی انہ نبی، یہ جھوٹے ہوں گے، یہ فراڈی ہوں گے، یہ مکار ہوں گے۔ اور فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ سچ اور جھوٹ آپس میں مل جائے گا، لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، حق کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جائے گا، حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے گا، بندے کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ وہ مقدس اور پاک زمین جس کے لیے قرآن نے کہا تھا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مقدس شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے، مشرک اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور وہ مدینہ جس کے لیے آقا مدنی نے فرمایا تھا انہا طیبۃ انہا تنفی الخبث کما تنفی الکیر خبث الفضہ، یہ پاک زمین ہے، یہ کسی ناپاک کو برداشت نہیں کرے گی، جس کا دل ناپاک ہوگا، جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی وہ مدینہ میں نہیں رہ سکے گا، مدینہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے بدبخت بھی پیدا ہو سکتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے پیدا ہوں گے لعنتی جو پہلو کو لعنت کریں گے، جو یہاں کے رہنے والوں کی تکفیر کریں گے، وہاں کے اماموں کو کافر کہیں گے، مصلی پر کھڑے ہونے والے کو کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ دجال بھی آئے گا مگر وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے اندر، حالانکہ وہ دنیا کے چپے چپے میں جائے گا مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ قریب کا دور، فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آدمی ایمان بچائے گا جو شہر کے جمیلوں سے بھاگے گا، پہاڑ میں چلا جائے گا، چند بکریاں ساتھ رکھے گا، بس وقت آئے گا تو اذان دے گا پہاڑ کی کھو میں اور وہیں نماز پڑھے گا، ورنہ فتنوں سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن پروردگار ایک طبقے کو ایسا رکھے گا جو حالات سے ٹکرائے گا، جو حالات کا مقابلہ کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں شرمائیں گے۔ فرمایا جب وہ آخری ایسے حالات پیدا ہوں گے پھر پروردگار فیصلہ فرمائے گا ایک ایسے بندے کو پیدا کرنے کی جس کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت اور اس امت کی گرتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا مقدر ہوگا، پہلے سے طے ہے، جس کے لیے فرمایا گا مہدیٌ، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا نام بھی متعین کر کے بیان فرمایا، اس کی والدہ کا نام بھی بیان فرمایا۔ فرمایا میرے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی میرے نواسے حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوگا، ایک کی اولاد میں سے اس کی والدہ ہوگی، ایک کی اولاد میں سے اس کے والد ہوں گے۔ فرمایا اس وقت میں بھی ایک طبقہ دین کے اوپر ڈٹا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ جب بیت اللہ کے پاس حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں وہ بیٹھیں گے اور لوگوں سے بیعت لیں گے اپنی امامت کے اوپر اور دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، تو 313 کھڑے ہوں گے، وہی تعداد جو بدر کے میدان میں تھی، وہ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے صلحاء هذه الامہ اتقیاء هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے صالح قسم کے لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے۔ فرمایا پھر یہ قافلہ چلے گا، پھر دنیا کے اندر دین زندگیوں میں واپس آئے گا اور دین کی تر و تازگی لوگ دیکھیں گے۔ پھر وہ بڑا فتنہ آئے گا دجال کا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا، پروردگار اس کو طاقت دے گا۔ کیوں طاقت دے گا؟ فرمایا صرف آزمانے کے لیے کہ دین پر کون رہتا ہے اور ان فتنوں سے دو چار کون ہوتا ہے۔ دجال لوگوں کو ایسے شعبدے دکھائے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا لگے گا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم ہے، پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، 40 دن میں کریا گھوم جائے گا، مگر نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ اس وقت میں بھی ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کو للکاریں گے۔ اور میں نے وہاں بھی سنایا تھا کہ ایک جوان کھڑا ہو جائے گا، دجال کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں مانتا ہوں۔ آئے ہائے یہ جوان بھی کیا ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا جوان انہم فتیۃ، وہ کچھ جوان تھے جو کھڑے ہو گئے تھے۔ رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قویت بالشباب، مجھے جوانوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. یہ جوان ہی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا، اور دوسری طرف زلیخا کے گھر کے اندر رہتے تھے. اور زلیخا نے غلقت الابواب وقالت حیت لک، سارے دروازے بند کیے، اندر کی کوٹھڑی میں چلی گئی اور اس نے کہا حیت لک، تجھ سے کہتی ہوں یہ سارا کچھ تیرے لیے کہا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور رب سے پناہ مانگ لے تو رب اس کو ایسی پناہ دیتا ہے کہ جہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے. فرمایا پھر ویسی پناہ دیتا ہے جیسے وہ جادوگر اٹھے تھے، سر سجدے میں رکھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سر اٹھایا. فرعون نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو، ابھی تمہیں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. لَأُقَتِّلَنَّكَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. انہوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور کر جو تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا. اس دنیا کی زندگی سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں کی افسری بھی دھوکا، یہاں کی فقیری بھی دھوکا، یہاں کی امیری بھی دھوکا، یہاں کی شاہی بھی دھوکا. اور جس کو مٹی کے اندر جانا ہے، جس کو قبر کے اندر جانا ہے، جس سے کوئی بچا نہیں سکتا، جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جس کو وہ منظر سامنے ہے کہ میری پنڈلی پنڈلی پر چڑھے گی، پیشانی دبے گی، ہڈیاں ٹوٹیں گی، اور پھر وہ سمجھے گا ہائے. لوگ دائیں بائیں والے بھی کہیں گے کہ ڈاکٹروں نے تو مایوس کر کے بھیج دیا ہے. قیل من راق، کوئی جھاڑ پھونک کر کے ایسا ہے جو بچا لے. جواب ملے گا الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے. جس کو اس کے اوپر یقین ہو وہ کسی فرعون سے ڈرتا ہے. انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، کر جو تو کر سکتا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا. ہم تو اس آخرت میں امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں اللہ کی ہمیں خوشنودی نصیب ہو جائے. اس دنیا سے ہمیں کیا لینا ہے؟ یہاں کی عزت بھی عارضی، یہاں کی ذلت بھی عارضی، یہاں کی کامیابی بھی عارضی، یہاں کی ناکامی بھی عارضی. یہ سب دھوکے کے گھر ہیں، یہ سب دکھلاوے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو اس کا ہے آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. فرمایا جس طرح وہ جوانوں نے للکارا تھا، وہ جوان جو کہاں غار کے اندر چلے گئے تھے اور انہوں نے وقت کی طاقت کو للکارا تھا. قرآن نے کہا تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا. کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. دجال کو یہ جوان للکارے گا، وہ کہے گا کہ تو میرا خدا ہوگا. وہ کانے دجال، ہمارا خدا کانا نہیں ہو سکتا. تیری ایک آنکھ ہی نہیں ہے جو اپنے عیب کو دور نہیں کر سکا. وہ دوسروں کا کیسے خدا بن سکتا ہے؟ دوسروں کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس کو چیر ڈالے گا، اس کے دو پھاڑ کر دے گا اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ کیا دوبارہ زندہ کروں؟ وہ کہیں گے حضور کر دیجئے، کس کی دیری ہے؟ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ یہ طاقت اس کو دے گا. کس لیے دے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس لیے کہ پروردگار نے پہلے دن سے کہا ہے میں آزماؤں گا. میں یہ ملا بلا نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑیں بھی وہی رہیں اور پروانے بھی وہی رہیں، سب برابر رہیں. نہ، حالات آئیں گے، جھٹکے لگیں گے تاکہ کھڑے الگ ہو جائیں، کھوٹے الگ ہو جائیں. وہ جس طرح احد میں 300 الگ ہو گئے تھے، 700 الگ ہو گئے تھے، فرمایا ایسے حالات پیش کروں گا. یہ حالات پیش ہوئے. یہ جوان اٹھا، بہت سارے جوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، نشاندہی کرو کون ہے، اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا 70,000 یہودی اس کی سیکورٹی گارڈ میں ہوں گے اور علیہم الطیال سیاہ، سب کے اوپر گرین کلر کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے. یہ اس کی سیکورٹی گارڈ والے ہوں گے. یہ جوان اٹھے گا، اس کو للکارے گا، کہا کہ میں نہیں تجھے مانتا ہوں. وہ پھر کہے گا زندہ کروں، زندہ کر دے گا تو پھر کہے گا اب تو مانتا ہے. وہ کہے گا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. ان کی پیشن گوئی کبھی غلط ہو سکتی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومی ہارے، ایرانی جیت گئے تھے. مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں، لیکن رومی بھی تمہاری طرح آخرت کی باتیں کرتے تھے، وہ ہار گئے. قرآن کریم نے کہا ہاں رومی ہارے ہیں لیکن ابھی جیتیں گے، اس لیے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. جو جیتتا ہے اس کے حکم سے جیتتا ہے.
ہے، جو ہارتا ہے اس کے حکم سے ہارتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یہ نقشے ظاہر میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ کرنے والا ہے. بالکل ویسی پیشن گوئی پوری ہوئی. ابو جہل نے کہا تھا کہ شرط ٹھہرا لو، حضرت ابوبکر نے شرط ٹھہرائی 100 اونٹوں کی کہ اگر نہ جیتے تو میں دوں گا اور اگر جیت گئے تو تجھے دینے پڑیں گے. پروردگار نے اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شرط پوری ہو گئی اس لیے ہم خوش ہوں گے، لیکن نہیں، جس دن وہ جیتے اس دن پتہ چلا کوئی اور معاملہ تھا. جس دن ادھر رومی جیتے ادھر اسی دن مسلمان بدر کے میدان میں جیتے. دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی، قرآن کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور ادھر یہ بھی ہو گیا. قرآن نے پیشن گوئی کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بازی کے لفظوں سے بیان کیا. فرعون کہتا تھا، وہ ابو لہب کہتا تھا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا. آقا مدنی کے لیے کہتا تھا. قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ بھی برباد ہوگا، اس کا مال بھی برباد ہوگا، اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور یہ آئے گا یہ تو میں نے ترجمہ کیا. قرآن نے کہا تبت ہو چکا ہو چکا ہو چکا. فرمایا کیوں؟ جو ہم نے کہہ دیا سو ہو گیا. کچھ دنوں میں لوگوں نے دیکھا ویسی پیشن گوئی پوری ہوئی. یہ جوان اٹھے گا وہ کہے گا کہ میرے آقا کی اسی طرح پیشن گوئی پوری ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک جوان کو 2 ٹکڑے کرے گا، وہ کھڑا ہوگا. اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. فرمایا یہ فتنے گھیریں گے، پھر وہ دجال اکبر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان سے پہلے بہت سارے فرمایا جھوٹے کھڑے ہوں گے. کوئی مہدی بننے کے شوق میں، کوئی عیسیٰ بننے کے شوق میں. تم دھوکہ نہیں کھانا. فرمایا وہ سبز گنبد سے اتریں، وہ سفید مینارے سے اتریں گے، وہ دمشق کے مینارے سے اتریں گے. اور فرمایا کس طرح اتریں گے؟ امام مہدی ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور میرا اور آپ کا یقین ہے انشاءاللہ بالکل اسی طرح ہوگا. اس کے سوا نہیں ہو سکتا ہے. ایک دجال نے وہاں قادیان کے اندر ایک ٹاور بنایا، کہا میں اس ٹاور سے اتر کر کے آیا ہوں. اور لوگوں نے کہا بے شرم، اس کو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ سب مریم کا بیٹا ہوگا، تو گھسیٹی کا بیٹا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے کھڑے ہوئے، آج بھی بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں. فرمایا تم نہیں ہو سکتے. آقا مدنی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کس حالت میں آئیں گے؟ فرمایا مینارے پر اتریں گے اور ادھر نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، پیچھے شور مچ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، لوگ پیچھے دوڑیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے، ان کے اوپر 2 چادریں ہوں گی اور فرمایا 2 چادریں ہوں گی اور کچھ تھوڑا پیلا مائل اور سفیدی سے ملا ہوا ان کا کلر ہوگا. ان کے بال لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. فرمایا اسی طرح ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مہدی فرمائیں گے ان سے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ اس امت کا شرف ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے امتوں میں امام نبی ہوتا تھا، کوئی امتی نبی نہیں ہوتا تھا، لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ. پھر یہ فجر کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. اور 1400 سال پہلے آقا مدنی نے فرمایا تھا، 1450 سال پہلے فرمایا پھر فلسطین کے پاس ایک شہر بسے گا، اس شہر کا نام لد ہوگا. اس شہر ادھر یہ نماز ختم ہوگی فجر کی، ادھر شور مچ جائے گا کہ دجال کا لشکر آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر اس لشکر کو چلیں گے اور دجال بھاگے گا اور لد نامی شہر بس چکا ہوگا. اس کے گیٹ پر پہنچے گا، اس کے گیٹ پر جیسے پہنچے گا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر ڈالیں گے. فرمایا بلکہ وہ ان کے خوف سے ایسا پگھلے گا جیسا کہ برف دھوپ کی وجہ سے پگھلنے لگتی ہے. اور یہ لد نامی شہر ہوگا اور اس کا ساتھ سب سے زیادہ دینے والے یہودی ہوں گے. لیکن پھر کیسے حالات ہوں گے؟ فرمایا پھر پروردگار پتھروں کو گویا بنا دے گا، درختوں کو گویا بنا دے گا. جہاں یہودی چھپے گا درخت آواز دے گا، پتھر آواز دیں گے الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے ادھر آ. ہونا یہودی موجود فقتلہ، یہ ایک کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ، یہ کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ. کیوں یقتلون الانبیاء، یہ وہ قوم ہے بدبخت جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا، جن کا مشن ہی پروردگار کے دین کی مخالفت کرنا تھا. آج ان کی رسوائی کا فیصلہ
طرح ہو گیا. فرمایا اسی طرح ہوگا وہ فتنوں کا دور, وہ قیامت کے قریب کا دور میرے ایمانی بھائیوں بالکل قریب, جس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا.